السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ الاکرمین الافضلین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون فریقا ہدی وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالیٰ فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جو سورہ اعراف کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب پاک علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے: قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، امر ربی بالقسط، میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، عدل کا حکم دیا ہے۔ چونکہ اس سے پہلے کی آیات میں کفار مکہ کام غلط کرتے تھے، بے حیائی کے کامیں کرتے تھے، برہنہ طواف کرتے اور یہ کہتے کہ اللہ نے ہم کو اسی طرح حکم دیا ہے۔ گناہ کے کام کرتے تھے، اللہ کی طرف منسوب کرتے کہ اللہ نے ہم کو اسی طرح حکم دیا ہے۔ تو یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کے، فحش کے، بے حیائی کے چیزوں کا حکم تو دینا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو عدل و انصاف سے ہٹ کر کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اللہ کی ہر بات انصاف پر مبنی ہوتی ہے، حق پر مبنی ہوتی ہے۔ امر ربی، میرے رب نے کیا حکم دیا؟ بالقسط، قسط کہتے ہیں انصاف کو، عدل کو۔ تو میرا رب ہمیشہ انصاف کی بات بتلاتا ہے، عدل کی بات بتلاتا ہے، اور میانہ روی اور درمیانی چال والی بات اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جس کے اندر نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، جس کے اندر نہ کوئی کمی ہو نہ بیشی ہو، اور وہ ایسی چیز جس کے اندر اعتدال کے ساتھ انسان کو درستگی کی طرف لے جاتی ہے، اس کو کہ اوپر نیچے کے افراط و تفریط سے ہٹ کر ایسی باتوں کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ امر ربی بالقسط۔ اب چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے حبیب کو کہ میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کے ذریعے سے جو احکامات صادر فرما رہا ہے، جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ لوگوں یاد رکھو کہ ہم کوئی بھی حکم دیتے ہیں تو یا تو ہم قرآن میں بھی جو احکامات دیتے ہیں وہ ہم اپنے حبیب کے ذریعے سے دیتے ہیں، یا کوئی اگر قرآن میں اگر احکامات نہ آئیں تو ہم اپنے حبیب علیہ السلام کی زندگی سے، ان کے اعمال سے ہم وہ احکامات کی تشریح کر دیتے ہیں۔ تم کو ہمارے حبیب علیہ السلام سے ہٹ کر کہیں بھی اور ہماری مرضی کے پسندیدہ چیزوں کے بارے میں تم کو اطلاع علم نہیں ہو سکتا ہے۔ تم کو اطلاع اور علم حاصل کرنا ہے ہم کس سے راضی ہیں، ہم کس سے ناراض ہیں، تو تم ہمارے حبیب علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی کو دیکھو تم اس کے اندر۔ تو وہ جو حکم دے دیں وہی ہمارا حکم ہوتا ہے، وہ جس سے منع کر دیں وہ وہی ہمارا منع کردہ چیزیں ہوتی ہیں۔ امر ربی بالقسط،
اور یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ انصاف کا، عدل کا، اب انصاف اور عدل عام چیز ہے یہ، اس کے اندر ہر معاملے میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عبادت میں انصاف کرو، ہاں، معاملات میں انصاف کرو، رہن سہن میں انصاف کرو، درمیانہ چال، ہر معاملے میں رشتہ داروں سے انصاف، بیوی بچوں کے ساتھ عدل و انصاف، ہر معاملے میں انصاف۔ اب رہا کہ رب کے عبادت میں انصاف اور میانہ ربی کیا معنی ہے، تو عبادت جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم کیا کریں گے، کہ ہم شادی نہیں کریں گے، یا شادی کرے ہیں تو بیویوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے، ہم اچھا لباس اختیار نہیں کریں گے، ہم کھائیں گے پئیں گے نہیں، بس اللہ کی عبادت کریں گے اس کے اندر۔ فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب معلوم ہوا، اور صحابہ کرام کو کیا ہے طلب فرما کر آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کہ تمہارے سامنے میری زندگی کا نمونہ نہیں ہے، میری حیات کا نمونہ نہیں ہے، کیا بتاؤ کہ میں کیا ہے صرف عبادت میں ہوں، یا میں تمام حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے مکمل کر رہا ہوں میں، تو میری زندگی تمہارے سامنے نمونہ ہے۔ میں بھی کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں میں، اور اپنے بیویوں کے ساتھ میں کیا ہے ان کے ساتھ گھل مل کر رہتا بھی ہوں، اور میں شادی بھی کیا ہوں، ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو یہ سب چیزوں کو اختیار کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سب چیزوں کو دنیا اور دنیا داری کو چھوڑ کر عبادت میں لگ جاؤ، یہ عبادت کے معنی نہیں ہے۔ ایسی عبادت کرنا یہ بھی عدل اور انصاف کے خلاف ہوگا۔ عبادت وہی عبادت اللہ کو، اس کے رسول کو پسندیدہ ہے جس عبادت کے ساتھ انسان اپنے دنیاوی تمام معاملات کو، تمام حقوق کو، تمام اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے عبادت کرتا ہے، تو وہی عبادت اللہ کو مقبول ہے یار۔ تو یہاں تو عبادت کے معاملے میں بھی تم درمیانہ روی اختیار کرو، اور پھر اللہ کے ساتھ عبادت میں تمہارا عدل و انصاف اور تمہاری میانہ روی ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ نے تم کو پیدا فرمایا اور تم کو ان گنت نعمتیں عطا فرماتا ہے، ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں میں ہے، آسمان میں ہے، ہر چیز تمہارے تابع بنا دی گئی ہے۔ سورج، چاند، یہ تمام تارے، ہوائیں وغیرہ سب یہ جو چل رہے ہیں اپنے نظام کے اعتبار سے، سب کیوں بنائے گئے ہیں؟ سَخَّرَ لَكُم، تمہارے لیے، انسانوں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تمہارے لیے بنایا ہے، اور تو تمہارا کام یہ ہے کہ تمہارا ہر کام، تمہارا ہر معاملہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ہر چیز تمہارے لیے ہے تو تمہاری ذات، تمہارے معاملات اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تمہارا یہ مطمع نظر، یہ تمہارے پیش نظر یہ ہونا چاہیے، میں جو بھی کام کروں میں وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق ہو سکے میرے لیے وہ کام، خواہ وہ دنیا کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، تمہارا یہ فریضہ بنتا ہے، یہ عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو بے گنتی نعمتوں کی بارش برساتا ہے انسانوں پر، اگر کسی وقت اللہ تعالیٰ کی کوئی آزمائش آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آ جائے، اللہ کی طرف سے کسی بندے پر کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے، تو ایسی مصیبت کے وقت میں انسان کا کام شکوہ شکایت کرنا نہیں ہے، بلکہ صبر کے دامن کو اختیار کرنا ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ جس نے ان گنت نعمتوں سے مجھ کو نوازا ہے، اگر ایک آدھ مصیبت میرے اوپر لایا ہے، اگر چند دنوں کے لیے کوئی پریشانی آئی ہے، تو ایسے وقت میں میرا کام یہ ہے کہ میں صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ ہے عدل و انصاف کا معاملہ۔ اسی طرح رسول کے بارے میں بھی یہ ہے کہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں تم دیکھو کہ تمہارا رسول تمہارے اوپر کتنا محسن ہے، کتنا احسان کرنے والا ہے، اور تم پر کتنا کرم فرمائی فرماتا ہے کہ وہ تم رسول کی اطاعت کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں اللہ کے احسانات کو دیکھو، اور اللہ تعالیٰ کی تہ کرم فرمائیوں کو دیکھو، اور رسول کی جب اطاعت کرتے ہو تو رسول کی اطاعت کرتے ہوئے رسول کی سیرت کو دیکھو، رسول کی محبت کو دیکھو، رسول کی شفقت کو دیکھو، جو ہمارے امت کے ساتھ رسول نے جو شفقت کا معاملہ فرمایا ہے، اور رسول کی وہ عبادتیں جو راتوں میں جس کی وجہ سے آپ کی قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا، ان کی وہ عبادتوں کو دیکھ کر تم یہ سبق حاصل کرو کہ وہ جب رات بھر عبادت کر کے اپنے پیروں کو سجایا کرتے تھے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کی ہم
جو فرائض عبادتیں ہیں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں۔ وہ رسول کی زندگی سیرت کو دیکھ کر تم اپنی عبادت کے اندر تم اپنے سدھار پیدا کرو اور اپنے عبادت کے اندر بھی تم اس کا نمونہ بنانے کی کوشش کرو۔ تو یہاں پر اسی طرح ہر معاملے میں عدل و انصاف کا معاملہ یہاں حکم دیا جا رہا، امر ربی بالقسط۔ اسی طرح اللہ کے معاملے میں بھی، رسول کے معاملے میں بھی، پھر اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں بھی، ماں باپ کے معاملے میں بھی، کہ ماں باپ تم پر جو پیدائش سے لے کے اب تک جو احسانات کیے ہیں، تمہارے اوپر جو انہوں نے جتنا تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے شفقتوں کا، وہ اس کو پیش نظر رکھ کر تمہارا حکم کام یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ تم یہ عدل اور برابری کا معاملہ کرو کہ اگر وہ بڑھاپے پہ آنے کے بعد اگر ان سے کوئی چیزیں تمہارے اوپر کوئی سختی ہو رہی ہے، کوئی چیز برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تو تم فوراً اپنے بچپن کو یاد کر لو کہ تم اپنے بچپن کی حالت میں ماں باپ کو کتنا ستایا کرتے تھے، کتنا تنگ کیا کرتے تھے۔ اگر آج وہ بڑھاپے کی حالت میں تمہارے لیے کچھ اگر کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں تو تم اس کو برداشت کرو، کیا سوچ کر کہ یہ ماں باپ وہی تو ہے کہ جن کی وجہ سے آج میں اس مقام پر کھڑا ہوا ہوں۔ تو اس طرح ہر معاملے میں اسی طرح دیکھ کر عدل و انصاف اور قسط کو قائم کرو۔ تو اللہ فرما رہا امر ربی بالقسط وعقیم، یہاں اللہ نے 2 چیزوں کا حکم دیا ہے، ایک انصاف کا، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور دوسری عبادت کا حکم دے رہا اللہ تعالیٰ۔ کیونکہ علماء فرماتے مفسرین کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، عام جنرل ہر امتوں کو یہ احکامات دیے گئے ہیں، کیا عدل و انصاف قائم کرنا، عدل و انصاف سے کوئی بھی کام ہو عدل و انصاف سے کرنا ایک بات، دوسرے رب کی عبادت، یہ کسی بھی امتوں میں یہ چیز خالی نہیں رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عبادتوں کے طریقے اور وہاں کا کیا ہے طریقہ کار الگ رہا ہے، لیکن ہر امت کے اوپر عبادت فرض کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، کہ تم اپنے چہروں کو سیدھا کر لو عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، مسجد کے پاس۔ اب یہاں مسجد سے کیا مراد ہے؟ سجدہ گاہ، جہاں پر انسان جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اپنے نمازوں کے وقت میں اپنا رخ اپنے چہروں کو کعبۃ اللہ کی طرف کیا کرو، کیونکہ یہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا یہ فرائض نماز میں سے ہے۔ نماز کے فرائض میں سے جو 7 فرائض جو علماء نے گنائے ہیں، ان 7 فرائض میں سے یہ فرض یہ بھی ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کر نماز پڑھنا اس کے اندر۔ تو اقیموا وجوہکم، اپنے چہروں کو سیدھا کر لو عند کل مسجد، نماز کے وقت میں کہاں پر؟ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے کرو۔ ایک معنی یہ ہے کیونکہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھنا یہ فرض ہے، اگر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس کے اندر یہاں تک کہ حکم دیا گیا ہے اگر آپ کسی مقام پر چلے جائے جنگل میں اور کعبے کا آپ کو کیا ہے علم نہیں ہو رہا ہے، تو وہاں پر آپ کو یعنی تحری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اندازہ کرنا آثار و قرائن سے دیکھ کر کہ کعبہ کدھر ہے، کوئی بولنے والا وہاں پر موجود نہیں ہے تو تحری کر کے وہاں پر قبلے کی طرف گس کر کے اپنے ذہن کو کام میں لا کر وہاں پر اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہ اتنا اہم فرضیت اس کو بتلائی گئی ہے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا۔ دوسرے معنی علماء نے بیان فرمایا کہ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، کہ تم ہر مسجد سے مراد یہاں پر ایک تو سیدھا گاہ اور سیدھے کا سمت اور رخ ہے جو ابھی بیان کیا گیا، اور ایک معنی مسجد سے مراد مسجد ہی ہے کہ تم اپنے چہروں کو ہر مسجد کی طرف پھیر لو اور سیدھا کر لو، یعنی کہ اگر تم اپنے محلے میں ہو، وقت نماز کا ہو جائے تو محلے میں ادا کرو، محلے سے ہٹ کر کسی اور مقام پر ہو اگر مسجد وہاں پر مل جائے تو اس مسجد میں نماز ادا کرو۔ ہر مسجد میں تم رب کی عبادت کرنے کے لیے اپنے چہروں کو پھیر لو، اپنے چہروں کو ادھر موڑ لو اس کے اندر۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور پھر علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے چہروں کو ہر نماز کے لیے اپنے چہروں کو پھیر لو، یعنی جب بھی نماز کا وقت آ جائے تو فوراً مسجد کی جانب رخ کر کے نماز کو ادا کیا کرو۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا یہاں پر۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا بعض صورتوں میں فرض ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے۔ تو جیسا کہ جمعہ کے لیے، عیدین کے لیے مسجد میں ادا کرنا یہ فرض ہے،
کیونکہ جمعہ کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، عید کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، اس کو مسجد کا آ کر ادا کرنا یہ فرض ہے۔ اور 5 وقتہ نمازوں کے لیے علماء نے فرمایا کہ 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجد میں آ کر ادا کرنا واجب ہے، اور واجب اور فرض قریب قریب ایک ہی معنی میں ہوتا ہے، اہمیت کے اعتبار سے، اس کی کیا ہے کہ فرضیت کے اعتبار سے، اس کی استقلال کے اعتبار سے، تو واجب کا ترک کرنے والا بھی تقریباً وہی گناہ گار ہوتا ہے جو فرض کا ترک کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ اور بات علماء نے کہا کہ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، لیکن دونوں کی اہمیت قریب قریب ایک ہی بیان کی گئی ہے۔ فرض کو جیسا پورا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، واجب کو بھی تو معلوم یہ ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنا قریب واجب کے جو بیان کیا گیا ہے، تو اگر جماعت سے ادا نہیں کرے گا تو پھر وہ بھی گناہ گار ہوگا، جیسا فرض کو چھوڑنے والا گناہ گار ہے تو نماز کو چھوڑنے والا نہیں، جماعت کو چھوڑنے والا بھی گناہ گار بنے گا۔ وَأَقِيمُوا عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ سے یہاں پر یہ ہر نماز کے وقت میں مسجد کا رخ کرو، کیوں؟ کیونکہ نماز کو مرد آدمیوں کے لیے، مرد حضرات کے لیے جماعت سے پڑھنا یہ کیا گیا واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہے، ایک مرتبہ آ کر حضور کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نابینا ہوں اور میں کیا ہے مسجد کو آنا جانا میرے لیے دشوار ہوتا ہے جماعت کے لیے، بس اوقات کوئی لانے والا نہیں ہوتا اس کے اندر، تو میں کیا نماز کو میں اپنے گھر میں تنہا ادا کر سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہارے لیے مجبوری ہے۔ وہ جب واپس جا رہے تھے تو پھر حضور نے ان کو بلایا، ادھر آؤ۔ آنے کے بعد پوچھا کہ تمہارا گھر مسجد سے اتنا قریب ہے کہ اذان کی آواز تم کو آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اذان کی آواز تو آتی ہے، قریب ہی ہے مسجد کا۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہے، جب قریب ہے تو اتنا قریب تو نابینا اشخاص بھی اندازے سے چل لے سکتے ہیں، تو تمہارے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے، نماز تم مسجد میں آ کے ادا کرنا۔ تو نابینا صحابی کو بھی گھر میں تنہا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اسلام میں، کہا گیا کہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرے جماعت کے ساتھ۔ تو یہاں وَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ عبادت کا جب حکم آ گیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسی کرنی چاہیے، وَادْعُوهُ، اللہ کی عبادت کرو، مخلصین لہ الدین، اپنی اطاعت و فرما برداری عبادت میں اخلاص کے ساتھ کرو، خلوص نیت کے ساتھ کرو، ایک سو ہو کر عبادت کرو، جٹ کر عبادت کرو اللہ کی، ایسے کہ کیا ہے اللہ کی عبادت جب کر رہے ہو تو کسی اور کا وہاں پر کیا ہے کوئی خیال نہ آنے پائے، کسی اور کی اس کے اندر آمیزش نہ ہونے پائے، اور رب کی عبادت کے ساتھ کوئی اور اس کے اندر شامل نہ ہونے پائے، اتنی خالص عبادت کرو۔ وَادْعُوهُ مخلصین، اخلاص کے معنی ہوتے ہیں کہ بالکل کسی بھی چیز کو خالص کرنا، لہ الدین، خالص کر لو اس کے لیے اپنے دین سے مراد عبادت کو، اور اطاعت کو، فرما برداری کو۔ تمہاری اطاعت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تمہاری نمازیں خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تمہاری عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، خالص عبادت اللہ کے لیے کیا کرو، کیونکہ خلوص نیت سے عبادت جو کی جاتی ہے وہی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے، پسند اللہ کو پسند آتی ہے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ، اور پھر علماء نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ وَادْعُوهُ کے معنی عبادت کے بھی آتے ہیں، وَادْعُوهُ کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں اس کے اندر، کہ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کے معنی یہ ہوئے، مفسرین فرماتے ہیں کہ تم اس کی اطاعت و فرما برداری اخلاص کے ساتھ کیا کرو۔ جب اخلاص سے تم عبادت کرو گے اور اس کے بعد تم دعا کرو گے تو تمہاری اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرمائے گا۔ اخلاص سے کی جانے والی عبادت اور اطاعت کے بعد جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پھر كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یاد رکھو، اپنی ابتدا کو نہ بھولو، اپنے ابتدائی حالت کو مت بھولو۔ کما بدأکم، جیسے اللہ تعالیٰ نے تم کو ابتدا کی تھی، تمہارا جیسے ابتدائی زمانہ تھا، جیسا تم کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں تم کو وجود میں لایا تھا، تعودون، اسی طرح تم کل چند دنوں کے بعد تم اسی طرح لوٹائے جاؤ گے۔ جیسی ابتدا تھی تمہاری انتہا بھی تمہاری اسی طرح ہونے والی ہے۔ کیا مطلب؟ تم عدم میں تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، مٹی تھے، اور کل ایسا ہوگا کہ خبر میں جب چلے جائیں گے تو پھر مٹی بن جاؤ گے۔ کما بدأکم، جیسے اللہ نے تمہاری ابتدا فرمائی تھی
تعودون، اسی طرح تم لوٹ کے جانے والے ہو، اسی حالت کی طرح لوٹ کے جانے والے ہو۔ پہلے حالت تھی تمہاری عدم کی، تم موجود میں نہیں تھے، کل ایسا ہوگا کہ قبر میں جانے کے بعد کہ قبر کے کیڑے تمہارا جسم قبر کے کیڑوں کی غذا بن جائے گا، تو کھاتے 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 تمہارا جسم گل کر سڑ کر پورا مٹی بن جائے گا۔ ایک یہ معنی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کما بدأکم تعودون۔ دوسری تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ جیسا اللہ نے تم کو ابتدا میں پیدا فرمایا تھا تو تم بچپنے کی حالت میں غیر شعوری حالت میں تھے، تم کو شعور نہیں تھا، تم کو احساس نہیں تھا، تم کو اچھے برے کی تمیز نہیں تھی، اور تم کو حق و باطل کے درمیان بھی پہچان نہیں تھی، اور تم بے عقلی کے کام کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح جب کما بدأکم، جیسے بچپن کی حالت میں تم غیر شعوری کے کام کرتے تھے اور بے عقلی کے کام کرتے تھے، تعودون، تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب بڑھاپے میں پہنچ جاؤ گے تو تمہاری عقل میں بھی کمی آ جائے گی، وہاں پر بھی تم غیر شعوری کام کرنے لگو گے اس کے اندر۔ اور یاد رکھو کما بدأکم تعودون، جیسی تمہاری ابتدا ہوئی ہے انتہا ویسی ہوگی۔ تمہاری ابتدا اور تمہاری ابتدائی زندگی اگر تمہاری ایمان کے ساتھ گزر رہی ہے تو تمہاری انتہا بھی ایمان پر ہوگی۔ تم دنیا میں اگر تم ایمان کے ساتھ رہے تو کل آخرت میں بھی ایمان کے ساتھ اٹھو گے۔ تمہاری ابتدا دنیا ہے، تمہاری انتہا آخرت ہے۔ یہاں تم دنیا میں ایمان والے بن کر رہے، نیک اعمال کرنے والے بن کر رہے، تو کل قیامت میں بھی اٹھو گے تو وہاں پر بھی ایمان والوں کے ساتھ اٹھو گے، ایمان ساتھ لے کر اٹھو گے۔ تو ہمیشہ اپنی کیا ہے یہ زندگی کے اوپر پیش نظر اس کو رکھو اس کے اندر، اور ہمیشہ یہ سمجھو کہ میں ابتدا میری کیا حالت تھی، میں کیا تھا اور میں کیسی حالت سے ہوتا اس مقام پر پہنچا۔ جب تم اس بارے میں غور کرو گے تو تمہارے لیے اللہ کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کما بدأکم تعودون فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو ہدایت دیا، فریقاً ہدا، ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا، اور فریقاً، اور ایک جماعت کو حق علیہم الضلالہ، ان کے اوپر گمراہی ثابت ہو چکی۔ ایک جماعت یاد رکھو ایمان والوں کی رہیں گی، ایک جماعت غیر مومن کافروں کی، نافرمانوں کی اور گناہ گاروں کی جماعت ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا فرمایا ہے۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، فریقاً ہدا، ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا، اور فریقاً، اور ایک جماعت حق علیہم الضلالہ، ان پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ اللہ نے گمراہ کیا نہیں کہا گیا یہاں پر، ان کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی، یعنی وہ ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر گمراہی کو ان کے اوپر ثابت کر دیا کہ یہ لوگ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے طریقہ کار رہا ہے کہ ہر زمانے میں دو جماعتیں رہی ہیں، ایک ایمان والی جماعت، ایک غیر ایمان والی جماعت، ایک گناہ گار، ایک نیکوکار جماعت رہی ہے۔ تو جو ہدایت پر رہنے والی جماعت ہے وہ جماعت نیکوکاروں کی جماعت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فریقاً، ایک جماعت کو اللہ نے ہدایت دے دیا، اور فریقاً، ایک جماعت کو اوپر ان کی بدعملی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، ان کی اپنی یہ طاغوت اور ان کی اپنی نفس کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہی کے راستے پر لگا دیا۔ حق علیہم الضلالہ، کیوں کیا کیا انہوں نے، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو جماعت جن کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی تھی، انہوں نے کیا کیا تھا، ان لوگوں نے اتخذوا الشیاطین، شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ گمراہ لوگوں کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ کہ اس سے پہلے بھی آیاتوں میں آیا تھا اس کے اندر کہ جو کہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، رحمان کے ذکر سے جو غافل ہو جاتا ہے تو شیطان کو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اسی طرح انہم اتخذوا الشیاطین، یہ گمراہ لوگ کیا کیے تھے، ان کو گمراہی کیوں حاصل ہوئی کہ یہ نیکوکاروں کی جماعت کو چھوڑ دیا، اللہ کے نیک بندوں کی جماعت کو چھوڑ کر شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ انہم اتخذوا، انہوں نے اختیار کر لیا تھا، الشیطان، شیطان کو اولیاء اپنا دوست بنا لیا تھا، اپنا مددگار بنا لیا تھا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ہم ہدایت پر ہیں،
کام غلط کر رہے ہیں، شیطان کے بھٹکائے میں آ گئے ہیں، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں، شیطان کو اپنا دوست سمجھ رہے ہیں، پھر یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ سرکش لوگوں کی علامت ہے کہ غلط کام کر کے بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھنا، یہ سرکش لوگوں کی علامت ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی اب نجات کی اور سدھار کی امید نہیں ہو سکتی۔ جو انسان اپنے آپ کی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو وہ کبھی ایک نہ ایک دن غلطی سے اس کی سدھار ہونا ممکن ہے، لیکن جو اپنے غلطی کو غلطی ہی نہیں مان رہا ہے، غلط طریقے پر، غلط عقیدے پر چل رہا ہے اور اسی کو ہدایت سمجھ رہا ہے، تو پھر انہیں ہدایت کی طرف آ نہیں سکتا۔ علماء نے مثال دیا، جیسا کہ مثال کے طور پر کہ کوئی شخص بیمار پڑ گیا ہے اور اس کو دوا کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں بیمار نہیں ہوں اور ڈاکٹر کے پاس جا ہی نہیں رہا ہے، نہ اس کو کہے وہ بیماری سے اس کو شفا یابی نہیں مل سکتی، تو اسی طرح جو اپنے آپ کو گمراہی کے دلدل میں رہنے کے باوجود بھی اپنے کو آپ کو گمراہ نہیں سمجھ رہا ہے، ہدایت کی طرف جاتا نہیں، جہاں ہدایت ملتی ہے انبیاء کے پاس، اولیاء کے پاس، علماء کے پاس جا کر ہدایت حاصل کرتا، وہ حاصل نہیں کر رہا، تو لا محالہ جس طرح وہ ڈاکٹر کے پاس نہ جا کر وہ بیٹھا رہے گا تو یقیناً وہ بیماری بڑھتے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یہ بھی اگر ہدایت کے جو ڈاکٹر ہے ان کے پاس علماء ہیں، اولیاء ہیں، ان کے پاس اگر نہیں جائے گا، وہی اپنی گمراہی میں اڑا رہے گا، تو پھر اسی طرح وہی گمراہی پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو یحسبون انہم مہتدون، تو ان لوگوں کا یہ طریقہ، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے بنی آدم، یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر حکم دے رہا ہے یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے انسانوں، خذوا زینتکم، چونکہ یہاں پر اوپر اللہ کی عبادت کا ذکر آیا، مساجد کا ذکر آیا اور اللہ تعالیٰ کے کیا ہے اطاعت و فرمانبرداری کا ذکر آیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرما رہا ہے کہ اب مسجد کو جانا ہے، عبادت کرنا ہے اور اطاعت اللہ کی کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا جا رہا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم، اپنے زینت کو اختیار کرو تم عند کل مسجد، ہر مسجد کو جاتے وقت، ہر عبادت کے وقت تم زینت کو اختیار کرو، زینت اختیار کر کے تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت کے لیے جاؤ۔ تو گویا کہ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کے دو معنی ہیں اس کے اندر ہے، ایک ہے کہ لباس، اپنے جسم پر لباس زیب تن کر کے مسجد جایا کرو، کیونکہ نفس لباس صرف خواہ وہ سادہ سیدھا لباس کو نہ ہو، نفس لباس، سادہ لباس بھی جسم کی زینت ہے وہ، کیونکہ بغیر لباس کے انسان جو بے ڈھک معلوم ہوتا ہے، عام اگر سادہ لباس بھی اس پر آ جائے تو وہ زینت والا بن جاتا ہے۔ تو یہ زینت سے مراد ایک یہ ہے کہ تم لباس پہن ایسا مت کرو جیسا کہ طواف میں لوگ برہنہ کرتے تھے، نیم برہنہ کرتے تھے، چھوٹا نکر پہن کے کرتے تھے، ایسا کہیں تم عبادت مت کرو بلکہ لباس پہن کر عبادت کرو، ایک معنی ہوئے۔ دوسرے معنی علماء فرماتے ہیں یہ معنی زیادہ مناسب ہے کہ تم اچھا لباس، سادہ لباس نہیں، جو تم اچھا لباس تم اچھے لوگوں کے پاس جاتے ہو تو جو لباس اختیار کرتے ہو آسائش کا، زینت کا، زیبائش کا، ایسا لباس اختیار کر کے مساجد کو جایا کرو۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے تو پنج وقتہ نمازوں تو اپنی جگہ مسلم ہے، اس کو اہتمام کرنا، تہجد کے لیے جب اہتمام کرتے تھے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو اس وقت بھی تہجد کے وقت میں بھی ہزاروں روپے کا اس زمانے کا لباس زیبتن کرتے تھے، امامہ پہنتے تھے، اچھا خوشبو لگا کر بہترین لباس زیبتن کر کے نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ اب بتائیں پنج وقتہ نمازوں کے لیے تو اہتمام اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن تہجد کے لیے بھی اہتمام، آپ کیا ہے ہزاروں روپے کا لباس اس زمانے میں کیا ہے اب استعمال کرتے تھے، اور لوگوں نے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ بابا ہم جب کوئی اچھے لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں تو اچھا لباس اختیار کرتے ہیں، تو بتاؤ کہ رب کے دربار سے بڑھ کر کون سا بہترین دربار ہو سکتا ہے؟ عام درباروں میں جب جاتے ہیں تو اچھا لباس اختیار کرتے ہیں، تو سب سے بڑے دربار میں ہم جا رہے ہیں تو ہم کتنا بہترین لباس اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ اسی وجہ سے ہمارے اسلاف نے جو اچھے لباسیں اختیار کیا ہے، اچھے کپڑے انہوں نے استعمال کیا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ جب چور نے چوری کیا تھا تو ایسا اگر جبہ رہتا تو چوری کیوں کرتا انہیں؟ تو قیمتی جبہ تھا یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا،
تو وہ قیمتی لباس میں عبادت کیا کرتے تھے، قیمتی لباس پہن کر عبادت بھی کرتے تھے، اور قیمتی لباس پہن کر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ان کو دی گئی اس کا شکریہ بھی اجا لاتے تھے اس کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیثوں میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علیک، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں تم کو جو نعمت دیا ہوں، دولت دیا ہوں، اس نعمت اور دولت کے اثرات تمہارے پر ظاہر ہو جائے۔ میں دولت دیا، نعمتیں دیا، تم اپنی حالت کو بالکل خستہ حالت بنا کر رکھ رہے ہو، تو دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا نہیں کیا، ہو سکتا ہے انہیں مجبوری میں ہے یہ سمجھتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تم کو جو نعمتیں دولت دیا ہے وہ دولت کے اثرات تمہارے اوپر ظاہر ہو، اور یہ تاکہ تم اس پر شکریہ بھی بجا لاؤ، اور عام آدمی کو تمہارے فخر یا محتاجی کا عالم کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہونے پائے اس کے اندر۔ تو یہاں وہی فرمایا جا رہا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو اپنے نمازوں کے وقت، عبادت کے وقت میں زینت کو اختیار کرو۔ ویسے علماء فرماتے ہیں کہ بالکل معمولی لباس میں چاہے نماز ادا کرنا یہ گناہ بھی ہے، بسا اوقات یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے اس کا۔ کیوں کہ معمولی لباس کو تم عام انسانوں کے سامنے جانے سے کتراتے ہو، اللہ کے سامنے اسی طرح آ جا رہے ہیں اس کے اندر، تو گویا کہ عبادت کو، اللہ کی عبادت کو تم ایک مخلوق سے بھی بدتر، نعوذ باللہ آپ نے بدتر سمجھا اس کے اندر، تو یہ کفر کے قریب لے جانے والی چیزیں اس کے اندر ہے۔ اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ایسے لباس ہیں جو بالکل کیا ہے، ایسا لباس اور ایسا کپڑا پہننا جس کی وجہ سے کیا ہے سطر کے کچھ حصے نظر آ رہے ہوں، کیونکہ سطر کا چھپانا یہ فرض ہے نماز کے لیے۔ تو اب اگر کوئی ایسا لباس کہ جو بالکل خستہ حالت کا لباس ہوتا ہے اس کے اندر ہے، اب رات میں جو نائٹ ڈریس کے لیے عموماً پہنا جاتا ہے اس کے اندر، اب وہ وہی نائٹ ڈریس پہن کر ٹریک پہن لے کر آ جا رہے ہیں، جرکن ہے بالکل ہاف آستین ہے وہ پہن کر آ جا رہے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ لباس تم اگر تمہارے پاس اگر کوئی آ جائے یا تم کسی کے پاس جانے کا موقع پیدا ہو جائے تو بتاؤ کہ تم یہ ٹریک سے کسی کے پاس جاتے ہو؟ وہ ٹریک لباس سے تم نہیں جاتے، کسی کے پاس نہیں جا سکتے، تو رب کے بارگاہ میں کیسے آتے ہو؟ تو یہاں بھی آنے کے وقت میں بھی اچھا لباس اختیار کرنی چاہیے اس کے اندر۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اب آج کل موجودہ زمانے میں جو ہوگا اس کے اندر ہے کہ گھٹنوں کے نیچے، دری سے گھٹنوں کے نیچے بھی ہے، چلو وہ لباس پہن لے، آ گیا اس کے اندر ذرا انہیں سجدے میں گیا تو گھٹنے نظر آ رہے ہیں، اور اتنے ٹائٹ لباس کہ سجدے میں چلے گا تو اس کے اندر اس کی کمر کا حصہ اور سطر میں جو داخل ہے وہ پیچھے نظر آ رہا ہے اس کے لیے، اتنا ٹائٹ اور لباس پہن رہے ہیں اس کے اندر۔ یہ سب لباسیں بتاتے ہیں اگر سطر نظر آ جائے اس کا، بلکہ یہاں تک بتایا گیا ہے کہ ایک چوتھائی حصہ، تھوڑا بہت بھی حصہ اگر جسم کا جو چھپانا ضروری ہے نظر آ جائے گا تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اب اگر نماز سجدے میں گئے اور اس کا پیچھے کا ٹریک ہو، پینٹ ہو، نیچے ہٹ گیا اور پیچھے کا اس کا سطر نظر آنے لگے، تھوڑا بہت بھی حصہ نظر آنے لگے، ایک چوتھائی حصہ بھی، تو اس کی نماز فاسد ہو، علماء نے فرمایا اس کا۔ تو فقہی مسئلہ علماء نے بیان فرما دیا کہ نماز کی حالت میں یہ سطر کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے اس کے اندر۔ تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد اور نماز کے وقت میں اپنے زینت والے لباس کو اختیار کرو۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو۔ ہماری دی ہوئی نعمتوں کو کھاؤ اور پیو، جو ہم نے نعمتیں دیا ہے، جو جائز تمہارے لیے کیا ہے، ہر جائز نعمتوں کا استعمال کرنا تمہارے لیے جائز ہے، کھاؤ اور پیو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھو وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تم نعمتیں کتنی کھانا چاہتے ہو کھاؤ، لیکن نعمتوں کو ضائع مت کرو، نعمتوں کا ضائع کرنا یہ اسراف ہے۔ آپ ایک وقت میں آپ ایک ڈش کھا رہے ہیں، 2 ڈش کھا رہے ہیں، 4 ڈش بھی اگر استعمال کر رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی حرج نہیں، آپ کھا سکتے ہیں، لیکن 4 ڈش بنا کر آپ نے 3 ڈش کھا لیا اور 1 ڈش آپ نے کہا ہے اس کو ضائع کر دیا، پھینک دیا، یہ اسراف میں آئے گا اس کے اندر۔ تو کلوا واشربوا کہ یہاں بولا جا رہا ہے کھاؤ اور پیو، اسراف مت کرو۔ اور یہ سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کی
صحت کی ضمانت کی بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دی. علماء فرماتے اس کے اندر ایک عیسائی اور دہریے نے ایک مسلمان سے یہاں پر اعتراض کیا کہ تمہارے قرآن میں ہر چیز موجود ہے، لیکن کیا ہے علم طب ڈاکٹری اور کیا ہے کے تعلق سے کہ علاج کے تعلق سے یہ چیزوں کا تمہارے تو قرآن میں ذکر نہیں آیا نا. تو وہ عالم صاحب نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھی آیت میں تمام ڈاکٹری کے پورے اصول و قواعد بیان فرما دیا. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اسراف مت کرو. تو ایک حد تک کھاؤ، اعتدال میں رہ کر کھاؤ پیو، اور اس میں زیادتی مت کرو. یہ تمام طب کے ڈاکٹری کے جتنے اصول و قواعد ہیں پوروں کے اوپر یہ آیت حاوی ہے، آدھی آیت حاوی ہے. اور تم یہ بول رہے ہیں کہ نہیں بیان کیا اللہ تعالیٰ آدھی آیت میں پورے اصول و ضوابط طب کے اور ڈاکٹری کے اللہ نے بیان فرما دیا اس کے اندر کہ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو. اسی طرح حدیثوں میں کیا آتا ہے کہ حضور نے بھی کہا ہے چند کلمات میں کہا ہے پورے اصول و ضوابط بیان فرما دیے. حضور نے فرمایا کہ معدہ بیماریوں کا گھر ہے، تم اس کو کھانے پینے میں احتیاط کرو تو تمہارا معدہ محفوظ رہے گا. تو اب یہاں پر بھی حضور نے فرما دیا اس کے اندر کہ معدے کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو اس کو معدے کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے کہ کھانے پینے میں اعتدال کرنا، یہ کیا بیماریوں سے دور کر دیتا ہے. تو حضور نے بھی چند کلمات میں بیان کر دیا. آج ڈاکٹری اور طب یہ ہزاروں صفحات پر مشتمل کتابیں لکھ رہی ہیں طب کے اوپر، اور اللہ اس کے رسول نے چند کلمات میں پورے طب کے اصول و قواعد بیان فرما دی. اس کا کلوا واشربوا، کھاؤ پیو لیکن لا تسرفوا، اسراف مت کرو. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. آخر دعوانا رب العالمین.